السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج کیسے ہیں جناب؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرخ امرود کی پنیری کیسے لگائی جاتی ہے۔ لال امرود کی پنیری آپ نے کیسے لگانی ہے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو آپ نے خوشبو لگا کے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے جناب، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ کو ثواب ملے گا جناب۔ تو اس کا لگانے کا طریقہ جناب بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے جناب لینا ہے سرخ امرود، پکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سے آپ نے نکال لینے ہیں بیج۔ بیج کو نکالنے کے بعد آپ نے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ راکھ پڑی ہے، تو یہ جو راکھ ہوتی ہے نا گوبر کی، تو گوبر والی راکھ کے اندر آپ نے بیج نکالنے کے بعد جناب ان کو مسل لینا ہے۔ مسلنے کے بعد آپ نے جناب لینا ہے کوئی بھی گرو بیگ یا کوئی بالٹی ٹوٹی پھوٹی یا کوئی گملہ، یا اگر آپ اوپن جگہ میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اوپن جگہ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے، میں نے یہ ٹوٹی پھوٹی ایک بالٹی تھی، تو اس کے اندر یہ میں نے سرخ امرود کی پنیری لگائی ہوئی ہے جناب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ تقریباً 25 سے 26 پودے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے جناب راکھ کے اندر ان کو بیجوں کو مسل لینا۔ مسلنے کے بعد آپ نے جناب کسی بھی گرو بیگ لے کے اس کے اندر جناب آپ نے ڈالنی ہے مٹی۔ مٹی بھل والی ہونی چاہیے۔ بھل والی مٹی جو ہے ذرا نرم ہوتی ہے، اور بیج جو ہوتے ہیں، جو سیڈز ہوتے ہیں، ان کو جناب جنریشن میں ذرا مشکل نہیں آتی، ان کو آسانی ہوتی ہے، وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں، ان کی بڑھوتری بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی نشو و نما بھی اچھی ہوتی ہے جناب۔ تو یہ ہوگی مٹی۔ اس کے اندر آپ نے ہلکا سا گوبر ڈال لینا، پرانا 5-6 ماہ پرانا ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے، بالکل ہلکا سا۔ یہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے آپ نے 10% اس کے اندر گوبر ڈال لینا ہے۔ راکھ اگر ملانا چاہیے تو راکھ بھی اچھی ہے، کیونکہ راکھ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو جناب کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی کیڑا مکوڑا، یہ لٹر پٹر جو ہوتے ہیں پھر یہ حملہ آور نہیں ہوتے، بیج کو خراب نہیں ہوتے کرتے، بیج اچھے طریقے سے نشو و نما ہو جاتی ہے جناب۔ تو اس طریقے سے آپ نے جناب مٹی تیار کر لینا، پھر ان کو بیجوں کو آپ نے علیحدہ آپ نے ان کو اندر ہلکی ہلکی کھدائی کر کے جناب، گوڈی کر کے آپ نے ان کو اس کے اندر جناب پھینک دینا ہے۔ پھینکنے کے بعد آپ نے جناب اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو ہلکی ہلکی مٹی پھینک سکتے ہیں اس کے اوپر، یا بازار سے جو ملتا ہے نا بورا، کسی بھی آرے سے لکڑی والے سے آپ کو مل جائے گا بورا، تو وہ بورا آپ اس کے اوپر ہلکا ہلکا پھینک سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کس طریقے سے لگانا ہے؟ پانی آپ نے اس کو ہمیشہ جو ہے شاور کے ساتھ لگانا ہے۔ شاور کے سے لگائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پائپ سے لگائیں گے یا کسی بھی لوٹے وغیرہ سے یا کسی بڑے برتن سے اگر آپ لگائیں تو اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی بیج ہیں، سیڈز ہیں نا، اکٹھے ہو جائیں گے ایک طرف، یا کنارے لگ جائیں گے، یا ایک جگہ یہ جو ہموار جگہ نہیں ہوگی، اگر ایک جگہ اونچی جگہ نیچی جگہ ہے تو پھر یہ ایک طرف اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر آپ کو انہیں منتقل کرنا، ان کو ٹرانسپلانٹ کرنا ذرا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو ہمیشہ شاور کے ساتھ پانی دینا ہے۔ شاور کے ساتھ پانی دیں گے تو انشاءاللہ آپ ان جگہ کے اوپر رہیں گے جناب، اور ان کی بہترین نشو و نما ہوگی۔ آپ نے لگانا کس موسم کے اندر ہے؟ یہ دسمبر کا آخری ہے، 1-2 تاریخ رہ گئی ہے، تو اس کا بہترین موسم تو یہ ہے کہ آپ اس کو موسم بہار کے اندر لگائیں، مارچ اپریل میں لگائیں، نہیں تو پھر آپ اس کو موسم برسات میں لگا سکتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں جون جولائی اگست میں، تو اس موسم کے اندر بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 موسم جو ہے بہترین ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب بھی میں یہ پوسٹ لگاتا ہوں نا کسی بھی جگہ پہ، یہ سرخ امرود کی پنیری کی، تو بعض لوگ پوچھتے ہیں جی آپ نے ہمیں دے دیں یہ پودے، ہمیں گفٹ کر دیں، ہمیں کر دیں، یا اس کا طریقہ بتا دیں، تو اس لیے میں نے جناب یہ ویڈیو ابھی بنا دی ہے۔ تو اگر آپ اس موسم میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر یہ ٹنل کے اندر لگانے پڑیں گے، آپ کو جناب شاپر کے اندر ان کو لگانا پڑے گا،
کیونکہ یہ ٹھنڈا موسم ہے، پھر یہ جنریشن نہیں ہوتی. تو یہ طریقہ کار ہے جناب، اس طریقے سے آپ لگائیں انشاءاللہ، اور لوگوں کو بھی شیئر کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب پہنچے گا. یہ پودے ہیں انشاءاللہ میں نے مارچ میں ان کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو کچھ میں خود لگاؤں گا، کچھ دوستوں کو گفٹ کروں گا انشاءاللہ. تو دعاؤں میں بھائی کو یاد رکھے گا. ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ. بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. السلام علیکم.